اپنے محسنوں کو نہ بھولنا، جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو جناب زندگی میں کوئی مقام دیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم کسی چھوٹے سے علاقے میں ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے نام ہو جاتا ہے، لوگ ہمیں بڑا پیار کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر لوگ پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتے ہیں، پرانے رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں، امیر ہو جائیں تو غریب رشتہ داروں کو ڈسون کر دیتے ہیں۔ نہیں، جس محلے میں رہے، جس مسجد میں نمازیں پڑھی، جس امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی، جن قاری صاحب سے قرآن سیکھا، جن اساتذہ سے کتابیں پڑھی، اللہ کہیں بھی پہنچا دے۔ یہ ان پیچھے علماء، بزرگوں، ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے محسنوں کو آپ یاد رکھیں گے، آپ اور ترقی کریں گے۔ آپ کی ترقی نہیں رکتی، اس سے اور ترقی ملتی، کیونکہ ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا۔ تو بعض اوقات کچھ لوگ جب ذرا سا تھوڑا سا مقام مل جائے، مال مل جائے، نام ہو جائے، تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ انداز نہیں بدلنا ہے، اپنی اوقات یاد رکھنی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک لائن کی حدیث ہے، مگر اس کے پیچھے جو انعام چھپا ہوا ہے نا، اگر آپ وہ ریئلائز کریں، سوچیں، تو حیران ہو جاتا ہے انسان۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا، ویسے تو پوری بہار شریعت پڑھنی چاہیے، مگر جو پہلا حصہ ہے بہار شریعت کا، وہ ایمانیات سے متعلق ہے۔ ہماری بیسکس کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، مفتی صاحب نے وہ بیان کیے، وہ پڑھیں۔ اس میں انہوں نے قیامت کا باب باندھا اور محشر کیسے قائم ہوگا۔ اللہ اکبر! قرآن و حدیث کی روشنی میں سٹیپ بائی سٹیپ مفتی صاحب نے بتایا کہ کیسے قیامت طاری ہوگی، اور اس میں ایک جملہ فرمایا کہ کوئی ایک مصیبت ہو، کوئی ایک پریشانی ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بہت بڑے مسائل کا سامنا ہوگا۔ زمین تانبے کی، سورج 1 میل پر، آج کروڑوں میل دور ہے سورج، پنکھے چل رہے ہیں، مگر ہم سب پسینے سے شرابور ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب پنکھا نہیں، سایہ نہیں، زمین تانبے کی اور سورج 1 میل پر ہوگا، گرمی اور پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کی یہ ایک سختی ہی کافی تھی، مگر اس گرمی کے عالم میں سوال جواب ہوں گے، اس گرمی کے عالم میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس گرمی کے عالم میں پل صراط سے گزارا جائے گا۔ یعنی آپ غور تو کریں کہ پریشانیاں کتنی، اور اگر اب غور کیا جائے کہ ان تمام ڈیفیکلٹیز کا، ان تمام پریشانیوں کا حل اگر ہے تو ایک ہی ذات والا تبار ہے جو شافع روز محشر ہے، جن کی سنی جائے گی، جو شفاعت کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور کوئی نہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ پھر تو بات بن جائے گی نا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کتنے پرابلمز ہیں؟ گرمی ہے، گرمی ہوتی ہے تو پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ حوض کوثر عطا کیا کہ ایک بار جو یہ جام پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلا دے یہ ہے صلی اللہ۔ چلے جناب، پیاس کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، اب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، گناہ گاروں کے عیب کھل رہے ہوں گے۔ میرے آقا کیا کر رہے ہوں گے؟ سبحان اللہ! اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، ہم تو پہلے ہی پتہ ہلکا ہے نامہ اعمال، گناہ زیادہ نیکیاں کم، مگر میرے آقا کی کرم نوازی کیا ہوگی؟ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ۔ گناہ کر کر کے اپنی بات ہم نے خود ہی بگاڑ دی، اپنے کام خود ہی خراب کیے، مگر بات بناتا کون ہے؟ پوچھو میرے رضا سے۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون
بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ پل صراط سے گزارا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، مگر میرے آقا کی شان دیکھیں، میرے آقا اسی پل کے کنارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب سلم امتی، رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ جب آقا وہاں ہوں گے تو پھر گزر جائیں گے۔ میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بے شک بڑی مشکلیں ہیں، بے شک بڑی پریشانیاں ہیں، مگر ہر پریشانی کا حل جناب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ نا، جو قیامت کے دن حضور کے پاس ہو گیا، حضور کے قریب ہو گیا، پیاس لگے گی تو جام کوثر مل جائے گا، نامہ اعمال کھلیں گے تو آقا عیب چھپا دیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا تو حضور انشاءاللہ پل صراط سے پار لگا دیں گے اور شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں بھی لے جائیں گے۔ تو درود پاک، ایکچولی درود پاک از دا گیٹ پاس، یہ آپ کے پاس وہ پریورٹی پاس ہے، یہ وہ وی آئی پی کارڈ ہے کہ درود پاک پڑے ہوں گے، کثرت سے پڑے ہوں گے تو قیامت میں میرے آقا کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے، اس کو کم کیجئے، قسمت انہیں حاصل ہے۔ ان کا تو نام ہی زین العابدین پڑ گیا نا، نام تو کچھ اور تھا، یہ لقب تھا ان کا۔ زین العابدین کا مطلب عابدین کی بھی زینت، عبادت کرنے والوں کے بھی سردار، مگر خوف خدا کا عالم پتہ کیا تھا؟ آپ نے ایک بار حج کا احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد لبیک پڑھنا ہوتا ہے، تو جب لبیک پڑھنے کی باری آئی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھیے، احرام کے بعد لبیک پڑھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں تو سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، یعنی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری لبیک قبول نہیں۔ اور اس پورے سفر میں امام زین العابدین کا یہ حال تھا کہ جب جب لبیک پڑھتے تھے آپ رقت قلبی اور خوف خدا سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ والے نیک ہو کر بھی خوف خدا رکھتے ہیں، ہم گناہ گار ہو کر بھی خوف خدا نہیں رکھتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ مکے مدینے گئے، کئی لوگ جاتے ہیں، کیا ہماری کوئی ایسی کیفیت بنتی ہے؟ احرام پہنتے وقت، بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے وقت، مدینہ منورہ جاتے وقت، اب تو لوگوں نے پکنک بنا دیا ہے، ادھر جا کر بھی سیلفی بنانی ہے، ادھر جا کر بھی ویڈیو بنانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کتنے عمرے کتنے حج کیے۔ ارے گناہگار بن کے جانا ہے، مجرم سمجھ کے جانا ہے، ندامت کے ساتھ جانا ہے، معافی کے لیے جانا ہے۔ ہم تو چند نمازیں پڑھ لیں، کوئی حج کر کے آ جائے ایسا لگتا ہے جنت کا ٹکٹ لے کر آ گیا ہے، تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دے تو دنیا کو بتاتا پھرتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، ہم تو امام زین العابدین کے مبارک نعلین پر لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور وہ ڈر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں، خوف خدا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کاش امام زین العابدین کے تقوی کا ذرہ مل جائے، خوف خدا کا ذرہ مل جائے، عبادت کا ویسا ذوق مل جائے۔ نام لینا، ان کا ذکر کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر ان کی سیرت کو بھی تو اپنانا ہے نا۔ اور آج چونکہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، میرے آقا کی مبارک آل کی بات ہو رہی ہے، آج میں اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ، آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رب کا محبوب بن جاؤں، اس کا نصاب بخاری شریف میں گویا بیان ہوا، نبی پاک نے ایک انداز بیان کر دیا، سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان الفاظ نبی پاک علیہ السلام کے ہوں مگر یہ فرمان اللہ کریم کا ہو، زبان سے جاری ہو نبی پاک کے، تو حدیث قدسی یعنی رب فرماتا ہے کہ میرا قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے، یعنی بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ماں باپ کی خدمت کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی سودی لین دین نہ کرے، حلال کھائے، حرام کی طرف نظر نہ اٹھائے، یعنی جتنے فرائض ہیں سب پورے کرے۔ مزید فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے مسلسل پھر بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تھوڑا سا لمبا راستہ ہے نا، فرائض پر بھی عمل کرنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، نوافل بھی پڑھتے رہنے، پورا ایک نصاب ہے، پوری زندگی ہے۔ اب شارٹ کٹ سننا ہے،
ہاں سبحان اللہ. اب سنو, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار حسنین کریمین موجود تھے. میرے آقا نے ان شہزادوں کے بارے میں دعا کی, اللہم انی احبہما فاحببہما واحبب من یحببہما. اے اللہ پاک, بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. یعنی سبحان اللہ, تاثیر کیا ہے محبت اہل بیت کی. یاد رکھیں اللہ نے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے. پانی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, روٹی کی گرم ہوتی ہے, دودھ کی تاثیر سرد ہوتی ہے, بادام کی تاثیر گرم ہوتی ہے, آگ جلاتی ہے, پانی بجھاتا ہے, ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے. اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت کی تاثیر اور خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ محبت اہل بیت اس کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. ایک طرف ایک لانگ رن ہے, فرائض کی پابندی بالکل کرنی ہے, مسلسل نوافل پڑھنے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے. مگر وہاں دعائے مصطفیٰ کیا ہے کہ اللہ جو ان سے محبت کرے, کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, اے پروردگار تو انہیں اپنا محبوب بنا لے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اہل بیت سے پیار یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ان عظیم ہستیوں سے محبت کرنا یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے. اور چونکہ آج امام زین العابدین کی بات ہوئی, پچھلے دنوں محرم الحرام میں ہم نے پنجتن پاک اور شہدائے کربلا کا ذکر سنا, تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت یہ انشاءاللہ اوپر نیچے ہو جائے, معاملہ کچھ اور نہ ہو جائے. حسنین کریمین نبی پاک کے پاس ہے, اب بچہ ہوتا ہے, اب وہ ہو گیا جو نہیں کرنا تھا یا وہ کرنا تھا انہوں نے کر دیا. اب صحابہ لپکے کے نبی پاک سے ان کو دور کر لیں, اٹھا لیں. میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو, اسے ایسا ہی رہنے دو. یہاں تک کہ جب ننھے شہزادے اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے, نبی پاک نے پانی منگوایا, اپنے مقدس لباس کو دھو دیا. یہاں ایک بات تو یہ پتا چلی کہ حسنین کریمین سے, شہزادوں سے نبی پاک کو پیار کیسا تھا, محبت کیسی تھی. ایک بار غالباً امام حسن یا امام حسین کاندھے پر ہیں, اور جب نبی پاک جا رہے ہیں, صحابی رسول کہتے ہیں اے شہزادے تم تو کتنی پیاری سواری پر سوار ہو, یعنی پیارے آقا کے کاندھے پر سوار ہو. تو نبی پاک نے کتنا پیارا جواب دیا, یہ بھی تو دیکھو سوار کیسا ہے, شہزادہ کون ہے, سوار کون ہے. نانا اور نواسے کا پیار دیکھیں. یہاں میں ان کا مرتبہ بھی بیان کر رہا ہوں, مگر ساتھ ساتھ ایک پیغام دینا ہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں. آج چھوٹے بچے کو موبائل پکڑایا, امی بھی فارغ, ابو بھی فارغ, ارے ہماری جان چھوٹ گئی, بچہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے, ہم اپنے کام کر رہے ہیں. بلکہ ایک ہی گھر میں سارے لوگ بیزی ہیں, گھر میں موجود ہیں, سب کے پاس موبائل ہے, مگر ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. یاد رکھیے اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تو وہ کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, وہ کچھ اور سیکھیں گے جو نہیں سیکھنا چاہیے. نبی پاک کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے کہ بچوں کو پیار بھی دینا ہے, بچوں کو وقت بھی دینا ہے, اور اگر بچے قریب آ کر کبھی کپڑے میلے کر بھی دیں تو اس پر ناراض نہیں ہونا, وہ بچے ہیں, لیکن بچوں کی تربیت کے لیے انہیں وقت دینا ضروری ہے. مگر آج ماں باپ کے لیے بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک وقت آئے گا جب آپ کو وقت چاہیے گا, بچوں کے پاس ٹائم نہیں. آپ کہتے ہیں بچہ آتا ہی نہیں, موبائل ہاتھ میں, آپ موبائل لے لیں اور آپ خود ان کے ساتھ انوالو ہو جائیں, کھیلیں کودیں, بات کریں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں, ورنہ بچے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک ہی گھر میں رہ کر کئی دن تک ماں باپ ایک دوسرے سے بچوں سے بات نہیں کرتے. ایسا نہ کریں, اپنے بچوں کو وقت دیں, اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, دو قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں. ایک والد گھر میں آئے تو بچے کہتے جلدی سو جاؤ, بستر میں چلو, ابو آ گئے. کیوں؟ ابو نے آ کے انسپیکٹر ہی بننا ہے, ڈانٹنا ہی ہے, سوال جواب بھی کرنے ہیں, سختی کرنی ہے. اور ایک والد وہ ہے جب گھر میں جاتا ہے بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, ابو آ گئے, دادا آ گئے, اور چپک جاتے ہیں. بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو بچوں کی تربیت کر سکے گا, جس سے بچے پیار کرتے ہوں گے نا, جو قریب آئیں گے, اب پھر سمجھائیں گے نماز پڑھنا ہے, سچ بولنا ہے, بری بات نہیں کرنی, کیونکہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. مگر ہم تو سارے ہی مصروف ہو گئے. میں نے پہلے بھی ایک بیان میں واقعہ سنایا تھا, وہ ہے تو چٹکلا, لیکن واقعی ہمارا حال اب ایسا ہی ہو گیا ہے. واقعہ یہ تھا, تو پتہ نہیں فرضی واقعہ ہے یا سچا واقعہ ہے, کہ ایک گھر میں ڈاکو آئے اور ایک بوڑھی خاتون موجود تھی. تو ڈاکوؤں نے بوڑھی خاتون کو پہلے تو باندھا رسیوں سے, اور سارا سونا زیور وغیرہ سب جمع کر لیا. جب جانے لگے تو دوست نے کہا یار اس بوڑھی عورت نے تو ہمیں دیکھ لیا ہے, اس کو بھی قتل کر دو ورنہ یہ گواہی دے گی, ہم مارے جائیں گے. کہتا ہے یار بات تو صحیح کر رہے ہو, اس کو چھوڑ کے جائیں گے تو گواہ رہ جائے گا, تو کیا کریں, تو قتل کر دو. بوڑھی اماں کہتی مارنا چاہتے ہو مجھے مار دو, مگر آخری خواہش ہے. کہ کیا خواہش ہے؟ سامنے جو سوئچ لگا نا یہ بند کر دو. ارے اماں مرنے سے پہلے یہ کیسی خواہش؟ کہ میں کہتی ہوں نا بس یہ سوئچ بند کر دو. اچھا چلو یار, بوڑھی کہتی بند کر دو.
स्विच बंद किया, जैसे ही स्विच बंद किया तो एक कमरे से बेटा निकला, अम्मी देखो ये बहन ने लगता है वाईफाई बंद कर दिया होगा। उधर से बहन निकली, देखो अम्मी आज भाईजान ने फिर वाईफाई बंद कर दिया। तीसरा बेटा निकला, मैं छोड़ूंगा नहीं, किसने वाईफाई बंद किया है। अब देखा तो मां बंधी हुई, डाकू खड़े हैं, सब बच्चों ने मिलकर मां को बचाया, डाकू भाग गए, मां की जान बच गई। तो पता चला कि बच्चे घर में थे मगर सब अपने कामों में मगन थे, घर में क्या हो रहा था ये भी नहीं पता। कहते हैं ना आज के बच्चों को घर से निकालना है तो वाईफाई बंद कर दो, वरना घर से कमरे से बच्चा निकलने के लिए तैयार नहीं। ये हमने किया है। हसनैन करीमैन की नबी पाक से प्यार मोहब्बत हम बचपन से सुन रहे हैं, मगर हम कितना बच्चों को टाइम दे रहे हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर बनाया करते थे। आपने एक गवर्नर बनाया, फरमाना जारी किया, उसके लिए ऑर्डर जारी किया, आपके साथ ही वो बंदा खड़ा है, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, हजरत उमर ने उस बच्चे को उठाया और चूमा। तो बराबर वाला वो गवर्नर कहता है आप बच्चों को चूमते हैं, हम तो नहीं चूमते। आपने फरमाया जल्दी से इसकी गवर्नरी कैंसिल करो, जो बच्चों से प्यार नहीं करता वो रियाया से क्या प्यार करेगा। और आज कई लोगों को बच्चे अच्छे नहीं लगते। आपको पता है जन्नत में एक दरवाजा है, जन्नत में एक घर है, फरमाया जो बच्चों को खुश करेगा दारुल फरा उसे जन्नत में अता किया जाएगा। तो बच्चों से प्यार करें, और सिर्फ अपने बच्चों से नहीं दूसरों के बच्चों से भी प्यार करें, उन्हें भी मोहब्बत से पेश आया करें, सख्तियां कम करें। खास तौर पे मस्जिद में माजरत के साथ हमारे कुछ बुजुर्ग होते हैं तो मस्जिद में ऐसा बर्ताव रखते हैं कि बच्चे मस्जिद में आने में डरते हैं। अरे बच्चे हैं तो अगर आ गए, अव्वल तो ऐसे बच्चों को नहीं लाना चाहिए जो मस्जिद में शोर करें, लेकिन अगर बच्चा आ गया है तो उसको ऐसा तो न डरा दे कि मस्जिद में ऐसे खतरनाक अंकल होते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अजाब के फरिश्ते देखे, मेरी तरफ आ रहे थे, मुझ पर शदीद गम तारी हो गया जिसकी वजह से मेरा रंग सिया हो गया, मगर फौरन ही मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरिश्तों से फरमाया इसे छोड़ दो क्योंकि ये मेरी औलाद यानी सैयद ज़ादों से मोहब्बत करता है। ये सुनकर वो अजाब के फरिश्ते वापस हो गए। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लामा इस्माइल यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो लिखते हैं कि तैमूर लंग के इंतकाल के बाद किसी ने अब उसको ख्वाब में देखा कि नबी पाक तशरीफ फरमा है, पास ही तैमूर लंग भी बैठे हैं, और आका ने ख्वाब देखने वाले से फरमाया ऐ मोहम्मद बिन हसन, तैमूर मेरी औलाद से मोहब्बत करता था। तो नबी पाक की आल से मोहब्बत, प्यारे आका की औलाद से मोहब्बत, ये हमारे ईमान का तकाजा और इंशाअल्लाह हमारी मगफिरत का जरिया होगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो, आका फरमाते हैं ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी जान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। व तकूनु इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही, और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से प्यारी ना हो। व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही, और मेरी जात उसे अपनी जात से बढ़कर महबूब ना हो। व यकून अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और मेरे अहले बैत उसे अपने घर वालों से बढ़कर प्यारे और महबूब ना हो। अपनी जात से ज्यादा मोहब्बत करनी है हुजूर की जात से, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करना है मेरे हुजूर के बच्चों से। ये हमारे मोमिन होने के लिए जरूरी है। तो अहले बैत से मोहब्बत। अच्छा, एक तो वो अहले बैत, हम उनकी खिदमत तो नहीं कर सकते, पंजतन पाक हैं, मेरे आका की अज़वाज मुताहरात हैं, मेरे आका की घराना है, उन सबसे मोहब्बत करनी है। मगर आज उलमा कहते हैं कि आज जो सैयद साहिबान है ना, आले रसूल हमारे दरमियान हैं, उनसे प्यार करें, उनकी इज्जत करें। अगर मिसाल के तौर पे वो आपसे उम्र में बड़े हैं या बेशक उम्र में छोटे हैं, और आप जनाब अल्लाह ने आपको कुछ नवाजा है तो उनकी खिदमत करें। बल्कि हमारे अमीर अहले सुन्नत तो कमाल की बात मदनी मुज़ाकरे में फरमाते हैं कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा 1%, 2%, अल्लाह ने तौफीक दी 5% आले रसूल के लिए वक्फ कर दें, क्योंकि अहले बैत तो ज़कात नहीं ले सकते ना। अब आले रसूल ज़कात भी ना लें और गुर्बत में भी जिए, तो हम अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उनको पेश करें, और ये सोच कर पेश करें कि मैं खिदमत कर रहा हूं, मैं एहसान नहीं कर रहा। अरे इनके नाना जान का सदका तो मुझे मिल रहा है, अगर मैं इनके अहले बैत की खिदमत करूंगा, आले रसूल की खिदमत करूंगा, तो मेरे आका मुझसे राजी हो जाएंगे। बिला तमसील समझिए, कोई बंदा जब भी आपके घर आए आपके बच्चों के लिए तोहफा लाए, कोई बंदा जब भी आपके घर आए आपके बच्चों से प्यार करे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपका वो दोस्त कितना अच्छा लगेगा कि यार जब आता है मेरे बच्चों का ख्याल रखता है, बच्चों को तोहफा देता है। सुभान अल्लाह, जो मेरे बच्चों से प्यार करे वो मुझे अच्छा लगता है, जो हुजूर के बच्चों से प्यार करे हुजूर क्यों ना करम फरमाएंगे। आला हजरत कहते हैं ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब यहां एक बात जरूर समझनी है, अहले बैत से प्यार भी करना है, अहले बैत से मोहब्बत भी करनी है, और मोहब्बत का एक तकाजा यह भी है कि अहले बैत के नक्शे कदम पर चलना है। हम इमाम हुसैन से मोहब्बत तो बड़ी करते हैं, मगर वो करबला में नमाजें न छोड़ें,
ہم اپنے بیڈروم میں نمازیں چھوڑ دیں, وہ کربلا میں تلاوت نہ چھوڑیں, اور ہم میں سے کئیوں کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے, ہم کھچڑا تو شوق سے بنائیں اور جناب پورے محلے کو کھلائیں. میں نہیں کہتا نیاز نہ کرو, ضرور کرو, ہم نیازی ہیں مگر اس سے پہلے نمازی بنیں. اب امام حسین کے نقش قدم پر چلیں, جن سے محبت ہے ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن امام حسین سے یا کربلا والوں سے ملاقات ہو اور وہ ہم سے سوال کر لیں کہ میں نے تو نانا کے دین کے لیے سر بھی کٹا دیا, خاندان لٹا دیا, بتاؤ تم کیا کر کے آئے تھے. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جھوٹ بولنے والا کیا جواب دے گا؟ دھوکہ دینے والا کیا جواب دے گا؟ نماز نہ پڑھنے والا کیا جواب دے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, محبت اہل بیت زبان سے بھی کرنی ہے اور کردار سے بھی کرنی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میری آل میری امت کے حق میں کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو پیارے آقا کی اہل بیت ہمارے لیے کشتی کی مانند ہیں. اور ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں, اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جنت کا ہے بیڑا, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہر صحابی نبی یہ عقیدہ مضبوط رکھنا, اور صحابی سے محبت اور اہل بیت پر ہمارا دل و جان قربان. آج بھی آل رسول کی خدمت کرنی ہے. جب آپ نے یہ دونوں دامن تھام لیے نا تو انشاءاللہ عقیدہ بھی مضبوط رہے گا, اور سبحان اللہ پھر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب ہو جائے گا. ایک بڑی پیاری حدیث آخر میں سن لیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. ان عظیم ہستیوں سے محبت کا صلہ پتہ ہے کیا ملے گا؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مولا علی اور امام حسین حاضر. میرے آقا نے فرمایا, اے علی, وہ 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک تم ہو, ایک میں ہوں, اور 2 ہمارے بیٹے امام حسن اور امام حسین. ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی, اس کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی. حضرت علی نے کیا